محبت پہ بند، کئی 2 پہ بند، کئی 3 پہ بند، کوئی 1 سے محروم، کوئی 2 سے محروم، کوئی 3 سے محروم، کوئی 4 سے محروم. لیکن فکر رضا کہتی ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی. یہ وہ سینے ہیں جہاں ہر وجہ سے محبت ہے. اللہ کی محبت کی بات ہوتی ہے پھر بھی سکون ملتا ہے، نبی علیہ السلام کے عشق کی بات ہوتی ہے پھر بھی گھنچے چٹک کے پھول بنتے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت کی بات ہوتی ہے پھر بھی سکون کی ہوائیں چلتی ہیں، صحابہ کرام کے عشق کی بات ہوتی ہے پھر بھی چہروں پہ نکھار آ جاتا ہے. یہ ہے وہ سنی کا مزاج، یہ ہے وہ سنی کا خمیر، اور یہ ہے وہ سنی کا ضمیر. یہ مٹی پنجاب کی ہے مگر اس پر نور وہ پڑا ہے جو عرش سے اترنے والی سوغات سرکار دے کر گئے ہیں. اس واسطے ہم کسی پر تجاوز نہیں کرتے، ہم صرف اپنی شناخت بیان کر رہے ہیں. اب جس میں جو کمی ہے وہ ہمیں نہ کوسے، وہ اپنی سوچ کا ماتم کرے اگر جائز ہوتا تو، کہ وہ کیوں ایسا رہا ہے. آج بھی دروازہ کھلا ہے، آج بھی سینوں پہ پہرا نہیں، آج بھی سب کچھ ملتا ہے. اس واسطے یہ ساری محبتیں ہمارے سینے میں ہیں. سب سے ان پڑھ مجمع میں سے اٹھاؤ جو سنی ہے اس میں یہ چاروں چیزیں پائی جائیں گی، کسی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ سبق تھا صفا کا، پھر یاد کرایا بر صغیر والوں کو امام احمد رضا بریلوی نے اور دیگر مشائخ نے، دیگر شیوخ نے، دیگر پیران طریقت مجددین مجتہدین نے. اس واسطے ہم آج ببانگ دہل کہتے ہیں یہ ساری محبتیں جب سمٹ کے سنی کے سینے میں ہیں تو پوری کائنات کا پیامی جو ہے وہ سنی ہے، ہر جہت کا خوشبو بانٹنے والا سنی ہے. کچھ بھول تھی لوگوں کی، وہ کہتے تھے دین تنبورے کا نام ہے، ایک سے حب الہی ہے، دوسرے سے حب صحابہ، تیسرے سے حب نبی، چوتھے سے حب اہل بیت. یہ سارے تانے ملتی ہیں تو پھر تنبورہ بنتا ہے. میں واضح کرتا ہوں ہمارا دین تنبورہ نہیں، ہمارا تو پورے کا پورا ہے. ہم حب الہی کے بھی کسی سے مانگ کے ادھار لینے والے نہیں، ہم حب رسالت بھی کسی سے مانگ کے ادھار لینے والے نہیں، ہم حب اہل بیت کسی سے مانگ کے ادھار لینے والے نہیں، ہم حب اصحاب کسی سے مانگ کے ادھار لینے والے نہیں. فکر رضا یہ ہے، یہ ساری محبتیں ہمیں ہماری ماؤں کے دودھ میں پلا دی گئی ہے. یہ محبت ہمہ جہد محبت رب ذوالجلال نے اہل سنت و جماعت کو دی. اسے ہی فکر رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اسی کی مختصر سی تشریح کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں. اور یاد رکھنا یہ پیام، یہ آپ جاگیں گے وقت گزرے گا، مگر یاد رکھنا یہ کوئی آپ زیادہ قیمت اس کی نہیں ادا کر رہے. کل فردوس کی چاندنی نظر آئے گی تو پتہ چلے گا ہم نے تو کیے کچھ نہیں تھا، رب نے بہت کچھ عطا فرما دیا ہے. اس واسطے اس دین کو سمجھنا ہے، اس پیغام کو سمجھانا ہے. اب ہر طرف چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، ان جامع گلستان کیا ہوگا؟ نام نہاد روشن خیالی کے الو اور نام نہاد وہ جدید انداز کے الو اور وہ بد عقیدگی اور بد عملی کے الو، بے حیائی اور یعنی فحاشی کے الو، وہ امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کے الو، وہ آکسفورڈ کیمبرج کے اس خاص مزاج کے وہ آگے ہرکارے مسلم امہ کو کعبے کے نور سے اور گنبد کی ہریالی سے پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں. فکر رضا کیا ہے؟ میرے امام نے کہا ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. جو برطانیہ کہے وہ جھوٹ، جو امریکہ کہے وہ فراڈ، جو اسرائیل کہے وہ سراب، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نور وہی ہے، سرور وہی ہے جو کعبے کے نور سے اور گنبد کے ہریالی سے ملنے والا ہے. محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کی محبت اور توحید کے لحاظ یاد رکھنا ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے توحید کا مطلب توہین نبی سمجھا اور انہوں نے ایک یلغار کر دی. 4 جرم لوگوں نے کیے رب ذوالجلال کی توحید کی آڑ میں، توہین رسالت کے دھندے کیے. رب ذوالجلال کی معیار الوہیت
وہ بیان کیا جو بندوں میں بھی ہوتا ہے. انہوں نے گویا کھینچ کے رب کا مقام بندوں کے ساتھ ملانا چاہا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے جو پوری امت مسلمہ کا جمہور کا عقیدہ تھا توحید کے بارے میں، اس پر عدم اعتماد کر کے امت کے کروڑوں مسلمانوں کو معاذ اللہ جہنمی قرار دیا، اور پھر اس توحید کے انداز سے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ شاید توحید اور رسالت آپس میں کوئی اپوزٹ مضمون ہے. ہم نے رب ذوالجلال کے فضل سے ادارہ صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے عقیدہ توحید سیمینار، وہ پہلا ہو یا دوسرا ہو یا اس کے علاوہ آج اس جو ابھی گزرا ہے رمضان شریف، اس میں توحید سے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ، یہ تمام مواد آپ کو سٹال سے ملے گا جو کئی گھنٹوں کی بحث ہے. ہم نے رب ذوالجلال کے فضل سے جو شرک کا ڈراوا دے کر توہین کے دھندے کرنا چاہتے تھے، ہم نے ان کے منہ سے نقاب نوچ دیے ہیں. اور وہ دن آیا ہے جب 29 رمضان کو گوجرانوالا کی سرزمین پر بھٹی میرج ہال میں ہزاروں کے اجتماع میں غیر مقلدین کا علامہ عمر فاروق توحیدی ہمارے سٹیج میں کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا، میں نے 6 سال تک غیر مقلدوں کے درس میں پڑھا، میں ان کا امام رہا، میں ان کا خطیب رہا. اگر مجھے توحید کی سمجھ آئی ہے تو عقیدہ توحید سیمینار سننے سے سمجھ آئی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت. صرف تمہارے فائدے کے لیے اسلام میری پہچان، یہ میرا وہ موضوع ہے، آخری ادھر سٹال پہ موجود ہے. ان غیر مقلدین دوسرے مسالک علماء جو طائب ہو کر ہمارے ساتھ آئے، ان کی تقریریں آپ خود سن سکتے ہیں ان سی ڈی سے. وہ اصغر بھٹوی ہو یا عمر فاروق توحیدی ہو، انہوں نے برملا اعلان کیا کہ ہمیں ہمارے استادوں نے جو شیخ الحدیث بنے ہوئے تھے، اصل میں علم کے یتیم خانوں میں رہنے والے تھے، انہوں نے ہمیں قرآن کے اندر زہر دے کے مارا ہے. اگر ہمیں ایمان ملا ہے تو ادارہ صراط مستقیم کی چمک سے ملا ہے. فکر رضا کی روشنی آج بھی توحید کے وہ انداز لوگوں کو سمجھا رہی ہے. ان کے نزدیک کیا تھا توحید کا مطلب؟ توہین رسالت. اس میں میں تفصیل میں نہیں جاتا. جس شخص نے صراط مستقیم کتاب اور تقویۃ الایمان جیسی کتابیں پڑھی ہو، اسماعیل دہلوی کا لٹریچر پڑھا ہو، وہ آج بھی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں. اس میں کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں اگر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو وہ گائے گدے اور بیوی کے خیال سے برا ہے. کیوں برا ہے؟ دلیل لکھی باقاعدہ، یہ نہیں کہ بھول کے جملہ نکل گیا، باقاعدہ سوچا، پلاننگ کی اور پھر یہ لکھا اور آج تک موجود ہے. دلیل کیا دی کہ اگر گائے کا خیال نماز میں آئے گا تو ادب سے نہیں آئے گا، گدے کا آئے گا تو ادب سے نہیں آئے گا، بیوی کا آئے گا تو ادب سے نہیں آئے گا، اور نبی کا آیا تو ادب سے آئے گا. تو چونکہ نماز رب کی ہے اور ادب نبی کا ہو تو شرک ہو جائے گا، لہٰذا کہنے لگے نبی کا خیال ہی نہیں آنا چاہیے ورنہ نماز میں شرک ہو جائے گا. ہائے افسوس ایسی سوچ پر. اقبال جیسا بر صغیر کا شاعر تو یہ کہہ رہا تھا، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا شوق آگے کھڑا ہو کے امامت کرائے، میں پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں. تصور تمہارا ہوتا ہے سجدہ میں رب کو کرتا ہوں. لیکن ان لوگوں نے توحید کے آڑ کے اندر ایسا کام کرنا شروع کر دیا. اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ وہ نمازیں اسلام جن کی وجہ سے آگے بڑھا تھا، سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برمن ہو گئی. سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برمن ہو گئیں کہ ایسی نمازوں کے تذکرے ہونے لگے کہ جن میں یہ ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کا خیال آ جائے تو نماز صحیح نہیں رہے گی. اب یہ پہلا انداز میں فکر رضا کا توحید کے لحاظ سے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں
اور آخری سانس تک اس پہ قائم رہوں گا۔ یہاں سے نہیں، پوری دنیا پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے 6000 موضوعات پوری دنیا پہ گردش کر رہے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے، امام احمد رضا بریلوی کی فکر قرآن کی خوشبو ہے، سنت کی مہک ہے، یہ پوری کائنات کے لیے نجات کا ایک سندیسہ ہے۔ لہٰذا جو کچھ انہوں نے پیش کیا میں قرآن سے سنت سے ثابت کر کے اس مقام پر اختصار سے یہ واضح کروں گا، ہم فکر رضا کا نام لے کر کسی جعلی سوچ کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم تو فکر مدینہ کی بات کرتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، حدیث شریف بخاری شریف میں موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس انداز کو سمجھایا ہے۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری شریف اس کا صفحہ نمبر 168 ہے، جس میں یہ مسئلہ بیان ہو گیا۔ کتاب الایمان بخاری شریف یہ جو بیروت کی چھپی ہوئی ہے اس کی پہلی جلد، اس سے تمہارے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ معاملہ اصل میں یہ تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ مسجد قباء والا علاقہ ہے۔ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، مسجد نبوی شریف میں سرکار موجود نہیں تھے، تو جب جماعت کا وقت آ گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ درخواست کی۔ فجاء المؤذن الى ابی بکر فقال اتصلی للناس، کیا ابو بکر آپ جماعت کرا دیں گے؟ کیونکہ سرکار تو موجود نہیں ہے، آپ کیا جماعت کرائیں گے؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں۔ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت صدیق اکبر اس امت کے وہ امام ہیں۔ یہ ابھی آخری دنوں والی جماعتوں کی بات نہیں، جب سرکار دو عالم وسلم کی طبیعت مبارک علیل تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ پتہ چلا سرکار کے حکم سے پہلے صحابہ کی سوئی جن کی امامت پہ اڑی ہوئی تھی وہ صدیق اکبر ہے، کہ ابو بکر آپ جماعت کرائیں۔ یہی وجہ ہے جب کسی نے کہا تھا بصرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی تمہارا پہلا نمبر تھا، تم نے چوتھے کا انتظار کیوں کیا؟ تم جھوٹ بولتے ہو، اگر میرا پہلا ہوتا تو لست مریضہ ولا غائبہ۔ جب سرکار کی طبیعت مبارک علیل تھی، میں غیر حاضر بھی نہیں تھا، میں بیمار بھی نہیں تھا، میں پاس ہی بیٹھا تھا۔ سرکار نے مجھے کہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، علی تم جا کے کہو ابو بکر کو وہ جماعت کرائیں۔ اگر باری ہوتی میری تو میں تو پاس تھا، غائب وہ تھے، دور وہ تھے، یا تو میں بیمار ہوتا پھر بھی کوئی کہتا چونکہ بیمار تھے باری کسی اور کو دے دی گئی، فرمایا نہیں میں پاس تھا۔ اور عجیب بات بخاری میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہہ رہی تھی محبوب میرے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، آپ میرے ابا جی کو مصلی نہ دیں، آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کریں۔ حضرت حفصہ سے بھی کہلوایا، بالآخر میرے نبی علیہ السلام بول پڑے، اِنَّكُنَّ لَأَنْتُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، اے میرے پاس بیٹھ کر ضد کرنے والی عورتوں، تم حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھ کر ضد کرنے والی عورتوں جیسا کردار ادا کر رہی ہو۔ یا اللہ والمؤمنون، صدیق کو مصلی میں نے نہیں دیا، میرے رب نے دیا ہے۔ فرمایا یا اللہ والمؤمنون، فرمایا نہ رب مانتا ہے اور کسی کو دوں، نہ ہی میرے صحابہ مانتے ہیں، یہ میں نے نہیں دیا، یہ تو رب کا فیصلہ ہے۔ اب پہلے کی بات کیا تھی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے درخواست کی کہ محبوب جو ہیں وہ بنی عمر بن عوف قبیلے میں گئے، آپ یہاں پر ہمیں جماعت کرا دیں۔ اب جماعت شروع ہو گئی، توحید سمجھنی ہے نماز کے اندر سے۔ اب جس وقت جماعت شروع ہوئی اتنے میں میرے محبوب علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ صحابہ کا امتحان شروع ہو گیا، اب رب کی نماز پڑھیں یا نبی علیہ السلام کا استقبال کریں۔ یہ جس وقت امتحان پیدا ہوا تو سوال ایسے موقع پہ پیدا ہوا، پہلی بار نیا تھا اور صورتحال بھی ایسی تھی کہ پوچھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ نماز شروع کی ہوئی ہے کہ محبوب آ گئے ہو، ہم آپ کی تعظیم کریں یا نماز پڑھیں۔ عجیب امتحان تھا، کروڑوں سلام ہو میرے نبی علیہ السلام کی تربیت کو، آپ نے کیسی تربیت کی تھی صحابہ کی۔ نیا مسئلہ پیدا ہوا، صحابہ خطا نہیں ہوئے، نماز کے اندر اجتہاد کر لیا ہے۔ کیا فیصلہ تھا؟
نہیں توڑیں گے، نبی کی تعظیم بھی نہیں چھوڑیں گے، نماز کے اندر تعظیم بھی کریں گے۔ اگر جعلی عقیدہ ہوتا توحید والا تو کہتے جو بھی ہے آخر ہم تو رب کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ پیچھے کھڑے رہے، رب کی نماز ہو رہی ہے ہم کیا کریں؟ مگر انہوں نے کہا ہے نبیوں کے سردار اور امت کے پیچھے کھڑے رہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ لہذا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا کیا؟ فصفق الناس، لوگوں نے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے دستک دی، منہ سے نہیں بولے، ہاتھ سے آواز پیدا کی تاکہ پتہ چل جائے کہ محبوب تشریف لے آئے ہیں۔ اب جس وقت آواز پیدا کی، آخری صف والوں نے جگہ بنائی، پھر سیکنڈ لاسٹ نے جگہ بنتی گئی۔ سرکار نماز کے دوران امت کی صفوں میں سے گزر کے مصلی کی طرف جا رہے ہیں۔ اب میں آپ سے فتویٰ لینا چاہتا ہوں، جب ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے جگہ بنا رہے تھے کیا سرکار کا خیال نہیں آیا تھا؟ سارے بتاؤ، خیال نہیں آیا تھا یا آیا تھا؟ خیال، سارے بولو خیال، خیال، او خیال کن کو؟ صحابہ کو۔ اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، وہ صفہ والے، وہ مسجد نبوی والے، وہ بدر احد والے، وہ خندق حنین والے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر انہیں سرکار کا خیال آیا ہے، اور خیال بھی سادہ سا نہیں، خیال بھی تعظیم والا آیا ہے۔ اسماعیل دیلوی کہہ رہا تھا کہ نبی کا نماز میں خیال آ گیا تو گائے گدے اور بیوی کے خیال سے برا ہے۔ کیوں؟ کہ بیوی کا خیال ادب سے نہیں آئے گا، نبی کا خیال ادب سے آئے گا۔ ایک ہے عرش سے اتری ہوئی توحید اور ایک ہے بر صغیر برانڈ دہلی کی توحید، ہم وہ مانتے ہیں جو عرش سے آئی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے خود بھی تو دیکھا کہ یہ میرے صحابہ نماز کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ آپ سے بڑھ کے توحید کا نگہبان کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے بڑھ کر نمازوں کی کون پاسبانی کر سکتا ہے؟ اگر نماز کے اندر سرکار کا تصور کرنا، سرکار کا ادب کرنا، سرکار کی تعظیم کرنا، اس میں کچھ بھی عدم جواز کی صورت ہوتی، تھوڑا سا بھی ناجائز ہوتا، تو میرے نبی علیہ السلام جھڑکتے، میرے صحابہ نماز پڑھو، ہوش کرو، رب کو سجدے کرنے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہو، مجھے کھڑا رہنے دو جہاں کھڑا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے میں حافظ الحدیث کا غلام ہوں، ہزارہ حدیثوں کو سامنے رکھ کر میں اعلان کر رہا ہوں، کسی ضعیف روایت میں بھی یہ نہیں ہے کہ سرکار نے فرمایا ہو کہ تم میرے لیے رستہ نہ بناؤ، یا بن جاتا سرکار پیچھے کھڑے رہتے کہ میں پروٹوکول قبول نہیں کروں گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جب سرکار کے لیے صحابہ نے رستہ بنایا ہے، سرکار نے اسے قبول بھی فرمایا ہے۔ بات توجہ سے سننی ہے، میں بخاری پڑھ رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے توحید کی آڑ میں توہین کے دھندے کیے۔ اب واضح ہے، نام یہ رکھا کہ چونکہ نماز ہے، اس واسطے نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، اور جن کی نمازوں جیسی ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ صحابہ علیہم رضوان تو کس انداز میں ہیں، انہوں نے نماز کے اندر جگہ بنائی ہے، خیال کیا ہے، ادب کیا ہے۔ اور جس وقت میرے نبی علیہ السلام چلے ہیں، مصلی کے قریب پہنچے ہیں، تو امام نے بھی ادب کرنا شروع کر دیا ہے۔ بخاری حدیث نمبر 684، اور یہ اس کے علاوہ تقریباً 8 مقامات پر موجود ہے۔ یہ بخاری کیا انداز ہے فکر رضا کا، یہ شعروں جن کا تعلق قرآن و سنت سے نہ ہو ان پر بنی ہوئی فکر نہیں، یہ قرآن کے نور سے استوار ہے اور حدیث کے سرور سے بنی ہوئی ہے۔ فکر رضا کا انداز دیکھو، جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے رستہ بنایا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے رستے پہ چل کے قبول کیا ہے۔ جس وقت قریب پہنچے ہیں تو حضرت صدیق اکبر نے بھی مصلی چھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ کیا ہوا؟ فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امکس مکانک،
سرکار نے اشارہ کیا ابو بکر تمہیں ہٹانے نہیں آیا پکا کرنے آیا ہو. انم کس مکانک مسلح پر ہی رہو مسلح پر ہی رہو. اے شان صدیق کو سلام کرنے والوں کیا صداقت ہے امتوں میں اس پہلے نمبر کے انسان کی کہ جن کے پیچھے نماز پڑھنے کو نبیوں کے سردار تیار ہو گئے ہیں. ارے ٹھہرو آپ پڑھاتے رہو میں ہٹانے نہیں آیا میں پیچھے پڑھوں گا. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی چھوڑا. جس وقت پیچھے آ گئے میرے نبی علیہ السلام مصلی پہ تشریف لے گئے. چشم فلک نے دیکھا اس امت کے ان مفتیوں نے جن کے حق میں آیت قرآن اتری ہے انہوں نے نماز کے اندر جگہ بنائی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی تک سفر کیا اپنے نماز کے اندر. اور جب سلام پھیرا اب پوچھنا شروع کر دیا. کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا ابا بکرن میں نے ابو بکر کہا تھا جماعت کراتے رہو تم نے مصلی کیوں چھوڑا. اب دیکھو وہ ادب تو پہلے نظر بھی آ رہا تھا نا اب لفظوں میں آ گیا. لفظوں میں کیسے آیا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب تم ہو رب کے نبی میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا. ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے جائز کب ہے کہ وہ رب کے نبی کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا رہے. میرے نبی میں نے سنا تھا مگر تمہارے ادب کی وجہ سے میں نے مصلی چھوڑ دیا ہے. یہ صحیح بخاری شریف. اب جب سرکار نے یہ سنا تو یہ نہیں فرمایا ابو بکر پھر تو تمہاری نماز ہی ٹوٹ گئی اور تمہاری ٹوٹی تو پچھلوں کو بھی ٹوٹ گئی پھر تو نئے سرے سے پڑھیں گے تم میرا ادب کرتے ہو نماز کے اندر. ہرگز سرکار نے یہ نہیں فرمایا. روندا گیا وہ نظریہ جو دہلی میں گھڑا گیا تھا اور چڑھ گیا ہر طرف جو صفحہ پہ پڑا گیا تھا. کیا انداز ہے حضرت صدیق اکبر کے جواب کا. اور آج میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں نے 1.25 صدی کی تبلیغ میں اتنی گستاخیاں کی کہ ڈنمارک والوں نے خاکے بنانے شروع کر دیے اور فیس بک کے معاملے آئے. ان لوگوں نے فتووں میں یہ لکھا تھا کہ اللہ کے نبی کی 2 جہتیں ہیں. ایک جہت ان کی رسالت کی ہے اور دوسری جسمانیت کی ہے. رسالت میں بے مثل ہے اور جسمانیت میں ہم جیسے ہیں. یہ فتویٰ ہے یہ بولتے بھی ہیں. اب جب ڈنمارک والوں نے خاکے بنائے انہوں نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے ریلی نکالی. وہ بدبخت بولے کیوں غصہ آیا تمہیں؟ ہم نے رسالت کا خاکہ تو بنایا ہی نہیں ہے ہم نے تو جسم کا بنایا ہے اور جسم وہ ہے جو تم کہتے ہو ہمارے جیسا ہے. تمہارے کا خاکہ بنے تو ریلی نہیں تو ان کا بنا تو ریلی کیوں؟ ڈوب کے مر جائیں سوچ والے. میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں. جنہوں نے گستاخی پڑھائی ہو وہ حرمت رسول پہ پہرا نہیں دے سکتے. نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کا نصاب لکھنا بڑا کٹن ہے. خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا. جنہوں نے زہر پلایا ہو وہ شربت کہاں سے پلائیں؟ جن کے اندر اندھیرا ہو وہ سویرا کہاں سے لائیں؟ جو بدبو والے ہوں وہ خوشبو کہاں سے مانگیں؟ اگر یہ کام کر سکتا ہے تو رضا کا منگتا کر سکتا ہے. جنہوں نے اس وقت بھی کہا تھا اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. فرمایا کہ وہ رسالت نبوت اپنی جگہ رہ گئی اللہ نے ان کو جسم میں بھی بے مثل پیدا فرمایا ہے. اب یہاں پر یہ پہلا مرحلہ ہے. توحید بیان کرنے کا ان کا انداز اور ہے ہمارا انداز اور ہے. اس انداز توحید سے توہین اللہ کی بھی ہوتی ہے توہین نبی علیہ السلام کی بھی ہوتی ہے. اور اس میں اگر دیکھنا ہے تو یک روزی کو دیکھ لو. دیکھنا ہے تو ان کے اللہ کے بارے میں امکان کذب کے نظریے کو دیکھ لو. وہ کہتے رب جھوٹ بول سکتا ہے. پہلے یہ کہا کرتے تھے پھر کہا بولتا بھی ہے چونکہ خلف وعید پر اس کو قیاس کیا. خلف وعید ہے قیامت کے دن رب چاہے گا. کہا تھا نا کہ میں جس نے جھوٹ بولا اس کو سزا دوں گا اور اگر اللہ چاہے تو سزا نہیں بھی دے گا. یہ ہے خلف وعید. اب قیامت کے دن ہو جائے گی
خلف وعدہ جرم ہے، خلف وعید جرم نہیں ہے۔ آپ کسی کو کہیں تجھے 1000 دوں گا پھر نہ دے، یہ جرم ہے۔ کسی کو کہیں تجھے 2 جوتے ماروں گا پھر نہ مارے، تو یہ جرم نہیں، یہ تو فضل ہے، یہ کرم ہے۔ ان لوگوں کی علم کی رسائی یہاں تک ہے، کہتے ہیں چونکہ رب ذوالجلال قیامت کے دن کچھ مجرموں کو بخش دے گا، حالانکہ کہا تھا میں سزا دوں گا، تو پتا چلا کہ خلف وعید جب ہے تو پھر جھوٹ کا امکان بھی ہے۔ میرے امام نے گلے سے پکڑا اور کہا کہ تم امکان کا لفظ بولتے ہو، خلف وعید پر لاؤ گے قیاس کر کے، پھر تو واقع میں جھوٹ پایا جائے گا۔ اس واسطے کی قیامت کے دن واقع میں خلف وعید ہوگی۔ رب ذوالجلال کروڑوں مجرموں کو واقع میں چھوڑ دے گا۔ تمہاری فکر کے مطابق رب وہ ہے جو قیامت میں جھوٹ بولے گا، لیکن امام رضا کی فکر یہ ہے وہ نہ بولتا ہے نہ بول سکتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ان لوگوں نے کتابیں لکھی جھوٹ ثابت کرنے کے لیے، مگر رضا کے غلاموں یہ میرے امام نے 5 کتابیں لکھی رب کی سچائی ثابت کرنے کے لیے۔ 5 کتابیں دکھاؤ کس نے لکھی؟ شان الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے، رب کے صدق کو ثابت کرنے کے لیے۔ ان لوگوں نے کہا رب جھوٹ نہ بولے، نہ بول سکے، بندے بول سکے، پھر تو بندے کی قدرت رب سے بڑھ جائے گی۔ تو میرے امام نے کہا اگر یوں قیاس کرو گے تو پھر ہر حکم ماننا پڑ جائے گا۔ تم کو بندہ سو سکے رب نہ سو سکے تو پھر بندے کی قدرت رب سے بڑھ جائے گی۔ فرمایا ایسا قیاس مت کرو، یہ دیکھو کہ وہ کام رب کی شان کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ جس وقت رب کی شان کے لائق نہ ہو تو پھر بندے کے لحاظ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا۔ جس وقت جھوٹ بولنا عیب ہے، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، نہ بول سکتا ہے نہ بولتا ہے۔ جس نے 5 کتابیں لکھی امام احمد رضا، اس شخص کا نام ہے سبحان السبو ان عیب کذب مقبو۔ پہلی کتاب مزق تلبیس ادعاء تقدیس، الہیبۃ الجباریہ علی جہالت الاخباریہ، پیکان جان گداز بر مکذبان بے نیاز، دامان باغ سبوح قدوس والکم المبین لعمال المکذبین۔ 6 کتابیں امام محمد رضا نے صرف اپنے رب کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے لکھ دی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، ہم حب الہی والے ہیں۔ یہ حب الہی کے رب کو امکان کذب سے متصف مانا جائے؟ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے 6 کتابوں سے یہ ثابت کیا ہم جس رب کو مانتے ہیں سجدہ کرتے ہیں وہ نہ بولتا ہے نہ بول سکتا ہے، اس واسطے کہ اس کی شان یہ نہیں، اس کی شان صداقت ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیث، اس سے بڑھ کے سچا کون ہو سکتا ہے؟ لہذا شان الہی تقدیس الوہیت پر اگر پہرا دیا ہے تو امام احمد رضا کے قلم نے پہرا دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، ناموس رسالت کے لحاظ سے آج لوگ اس نظریے کی طرف آئے جو امام رضا نے پیش کیا تھا، لیکن پہلے اسی کو شدت کہا جاتا تھا کہ وہ سخت بڑے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور ناموس رسالت کے مسئلے میں سخت بڑے ہیں۔ یہ ہماری سوچ تھی ہمارے اسلاف کی کہ جن کی وجہ سے ناموس رسالت پہ پہرا رہا۔ ان کے فتوے تو اس وقت بھی لوز فتوے تھے، پگھلے ہوئے تھے، ڈھیلے تھے۔ اسماعیل دہلوی کہہ رہا تھا خدا چاہے تو وہ یک جنبش قلم کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ میرا امام فضل خیر آبادی، قائد جنگ آزادی، وہ جن کے فتوے سے برطانوی سامراج کی نیندیں حرام ہو گئیں، وہ برطانوی سامراج کے جبڑے چیرنے والا، حریت کا شیر، خلیج بنگال کے مشرق میں جزیرہ انڈمان میں کالے پانی کی سزا لے کر شہید ہونے والا وہ امام فضل خیر آبادی، انہوں نے اس وقت کہا تھا اسماعیل دہلوی تو کہتا ہے خدا چاہے وہ یک جنبش قلم کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے۔ فرمایا کروڑوں تو کیا وہ ایک بھی نہیں ان جیسا پیدا کر سکتا۔ تو اسماعیل دہلوی نے کہا کہ رب ہے، آخر ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ بندہ نہیں پیدا کر سکتا۔ تو امام نے کہا آج تک جواب کو نہیں دے سکا۔ فرمایا وہ اللہ ہے، ہر شے پہ قادر ہے، مگر وہ اللہ یہ چاہے کہ میں دوسرا خدا بناؤں نہیں بنا سکتا۔ جیسے دوسرا خدا نہیں بنا سکتا ایسے دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں بنا سکتا۔ دیکھو شروع سے سوچ کا فرق۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں بنا سکتا؟ میرے امام کا جملہ دیکھو، آج تک بیٹریاں خاموش۔
کیا جملہ تھا؟ فرمایا وہ تم کہتے ہو کروڑوں، بطور فرض ایک دوسرا اس کو لو. محال کو بھی فرض تو کیا جا سکتا ہے. ایک دوسرا جو ان جیسا تم کہتے ہو. میں پوچھتا ہوں وہ خاتم النبیین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر خاتم النبیین نہیں ہوگا تو پھر وہ محمد نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دوسرا ایک خاتم النبیین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر خاتم النبیین نہیں ہوگا تو پھر محمد کریم نہیں ہوگا. اور اگر خاتم النبیین ہوگا، خاتم ایک ہوتا ہے، خاتم دو نہیں ہوتے. پہلے رب کہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تم آخری ہو، پھر کہنی ایک اور آخری ہے. ایسا کہا جائے گا تو رب کے کلام میں جھوٹ لازم آ جائے گا. میرا رب چونکہ جھوٹ سے پاک ہے تو دوسرا محمد بنانے سے بھی پاک ہے. یہ ہے فکر رسالت کے بارے میں جو اہل سنت نے بانٹی ہے. اب اس سلسلہ میں تمہارے سامنے بخاری سے اس کی اساس کو پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ 650 صفحہ بخاری شریف بیروت کا چھاپا جلد نمبر 2، اس پر یہ حدیث شریف موجود ہے. حدیث نمبر 2691 ہے. اس کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ بات موجود ہے. میرے نبی علیہ السلام سواری پہ بیٹھے تھے. سواری کیا تھی؟ گدا مبارک. گدا مبارک اس پہ بیٹھے تھے اور محلہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول کا، وہ منافقوں کا سردار. جب وہاں سے سواری گزری نبی علیہ السلام کی، اس نے ناک چڑھائی. کہتا آزانی نتن و ہمارے کا، تمہارے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی. یہ جملہ اس نے بولا. آج بڑا ہاضمہ تیز ہو گیا قوم کا. میرے نبی علیہ السلام کی ذات پر تنقید بھی کفر، آپ کی صفات پر تنقید بھی کفر، آپ کی تعلیمات پر تنقید بھی کفر. اور یہ سارے دھندے ہمارے ماحول میں معاذاللہ ہو رہے ہیں. یہ انگریزی دکانوں کے کھلونے یہ تعلیمات محبوب پہ اعتراض کرتے ہیں. این جی اوز کے پالتو، امریکی گٹروں کے کیڑے، اور پھر یہ دوسرا طبقہ یہ کبھی ذات پہ کبھی صفات پہ. اور تم کہتے کوئی نہیں، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. سنو خطبہ رسالت اور فکر رضا کیا بخاری شریف میں ہے. جس وقت منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ کہا تھا کہ آپ کی سواری سے مجھے بدبو آئی ہے، شاید کوئی عاشق صادق بیٹھا ہوتا، قدموں کا غبار پڑتا تو اس کی معراج ہو جاتی ہے. بدبخت کہتا ہے آزانی نتن و ہمارے کا، تمہارے گدے کی بدبو نے مجھے تکلیف دی ہے. اب دور صحابہ کا ہے جن کا نعرہ کیا ہے؟ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ ساتھ، قادر الکلام شاعر، جرنیل صحابی، 8 ہجری میں موتا کے میدان میں اردن کے علاقہ میں شہید ہوئے. وہ عبداللہ بن رواحہ ساتھ ہے. جب انہوں نے سنا کہ ایک بدبخت ہے میرے نبی علیہ السلام کی سواری کو اس نے یوں کہا، ذات کو کچھ نہیں کہا، صفت کو کچھ نہیں کہا، سنت کو کچھ نہیں کہا، سواری کو کہا. حضرت عبداللہ بن رواحہ کا بھی امتحان ہو گیا. ایک یہ تھا کہ کہتے چلو اب یہ وقت تو گزرنے دو، پھر پوچھوں گا سرکار اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہوتا. ایسی پلپلی پالیسی نہیں تھی. یا کم از کم اسی وقت پوچھتے محبوب یہ آپ کی سواری کو کہہ رہا ہے کچھ اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا، نیا مسئلہ ہے تو آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے. میں چپ رہوں یا بولوں؟ بولوں تو نرم یا گرم، یا صرف بولوں یا ہاتھ بھی کھولوں؟ آپ بتائیں تو صحیح. ان میں سے کچھ بھی نہیں پوچھا، اور بولے تو خوب بولے، اور نرم نہیں گرم بھی، اور بولے نہیں ہاتھ بھی کھولے. واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک. محلہ تھا عبداللہ بن ابی بن سلول کا. لونڈے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ تھوڑے تھے. ابن رواحہ نے قرض نہیں رہنے دیا، کہنے لگے خدا کی قسم ہے اے گستاخ، میرے نبی علیہ السلام کی سواری تجھ سے کہیں زیادہ خوشبو والی ہے. جلالین میں تو الفاظ جو ہے کہنے لگے واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک. خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کی سواری کا پیشاب بھی تجھ سے خوشبو والا ہے. اب بات سوچنے کی ہے، یہ جواب انہوں نے آخر کیوں دیا؟ پوچھا سرکار سے کیوں نہیں؟ صحابہ تو سانس بھی لگتا ہے سرکار کے اذن سے لیتے ہیں. اور یہ پوری لڑائی لڑی، چونکہ جوتوں سے، مکوں سے، ڈنڈوں سے لڑائی ہوئی، مار کھائی، مارا، مگر قرض نہیں رہنے دیا.
فوراً گرم گرم جواب دیا، بتایا قیامت تک آنے والے مسلمانوں ناموس رسالت پر پل پلی پالیسی کبھی نہ اپنانا۔ رب میں پوچھتا تو پوچھنے تک ایمان کیسے بچتا، میں پوچھے بغیر بول پڑا ہوں۔ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ دلیل سرکار کے ہوتے ہوئے اپنا جملہ انہوں نے بولا اور سرکار نے بعد میں منع بھی نہیں کیا کہ تم لڑائیاں لڑتے ہو، اپنے آپ ہی پوچھا تو کرو، بات ہی کوئی نہیں تھی، گدھے کی بات تھی، تم نے رب کی قسمیں اٹھانا شروع کر دی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے محبوب نے یہ نہیں کہا، خوش ہوئے کہ جو امت سواری کی عظمت جانتی ہو وہ سوار کی عظمت بھی جانتی ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ صورتحال ملاحظہ کی ہے، جواب دیا ہے، کیا دلیل تھی ان کے پاس؟ سرکار کے ہوتے ہوئے اپنے فتوے دینے شروع کر دیے۔ دلیل کیا تھی؟ دلیل وہی ہے جو آج فکر رضا نے بیان کی ہے۔ دلیل یہ تھی کہ جس میز پہ قرآن رکھو اس پہ تم قدم نہیں رکھتے، اگرچہ کوئی مفتی نہ ہو، عام انسان ہو، ادب کرے گا کہ چونکہ اس پہ قرآن رکھا ہے، اگرچہ پہلے عام لکڑی تھی مگر اب خاص ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ابن رواحہ کہہ رہے تھے جس میز پہ قرآن ہو اس میز کا احترام ہے، تو جس پیٹھ پہ صاحب قرآن بیٹھے ہو اس پیٹھ کا پھر احترام کیوں نہیں ہے؟ جواب دے دیا، اور دیکھو کتنا اہم جواب۔ آج لوگوں کو بھول ہو جاتی ہے کہ جس کی مسجد کا مینار اونچا ہے وہ خطیب بھی سچا ہے، جس نے بڑا پگڑا باندھا ہے وہ خطیب بھی اچھا ہے، جس نے ہاتھ میں بخاری یا قرآن پکڑا ہے وہ بات بھی سچی کر رہا ہے۔ اسی پہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ دیکھو ابن رواحہ کا فتویٰ کیا تھا، ایک طرف گدھا ہے، دوسری طرف انسان ہے۔ گدھا تو احسن تقویم نہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ تو انسان ہے جو سپرلیٹو ڈگری حسن کی احسن تقویم، نہ چمبیلی، نہ گلاب، نہ بہار، نہ چاند، نہ ستاروں میں وہ حسن جو انسان میں ہے۔ انسان گدھے کے مقابلے میں ہے، اور پھر ما یعول کا کلمہ گو بھی ہے، نمازی بھی ہے، سب کچھ کرنے والا ہے۔ مگر ابن رواحہ کہتے ہیں لوگوں یاد رکھنا یہ انسان اس گدھے کے پیشاب سے بھی برا۔ یہ شدت ہے امام رضا بریلوی کی یا یہ عشق ہے عبداللہ بن رواحہ سے آیا ہوا؟ دیکھو بات ہے سواری کی، اور سواری بھی وہ جو حمار ہے نا، گدھا جو حماقت کا حوالہ ہوتا ہے، مگر اب اسے سوچنا بھی ناجائز ہے ایسا، کیوں؟ اب نسبت بدل گئی ہے، اب ہے ہمارے رسول علیہ السلام، سرکار کا گدھا، نبی علیہ السلام کا گدھا۔ اب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام کا گدھا ہے تو ابن رواحہ کہتے ہیں لوگوں صحیح ہے، یہ جانور ہے، یہ انسان نہیں، یہ گدھا ہے، یہ کلمہ گو نہیں، یہ گدھا ہے، یہ نمازی نہیں، یہ گدھا ہے، یہ حاجی نہیں، یہ گدھا ہے، یہ روزہ دار نہیں، مگر سرکار کا وفادار تو ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دے کر ان کو مار کر یہ بات واضح فرما دی کہ محبوب علیہ السلام کی ذات تو ذات رہ گئی، جو ان کی طرف چیز منسوب ہو جائے اس کا ادب بھی امت پہ لازم ہو جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت مزید آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلہ میں آج برکت تبرک کا عقیدہ، اس پر شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ آج اولیاء اللہ کی قبور پر جانے کی وجہ سے شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ آج استمداد کی بنیاد پر مشکل کشائی، حاجت روائی باذن اللہ پر بھی شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ یاد رکھنا، معیار الوہیت ذہن میں رکھو، دنیا کے چوک میں کھڑے ہو جاؤ، کوئی بڑے سے بڑا ان کا مناظر بھی تمہارے جملوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ میں پوری دنیا پر یہ اعلان کرتا پھر رہا ہوں، اور آج تک شرق و غرب سے زبانیں گنگ ہیں، اور جنہوں نے انجینئرڈ شرک کی تعریف کی تھی وہ ان کے پردے ہٹ چکے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے، میں جو تعریف توحید سیمیناروں میں پیش کر رہا ہوں، جو ہر اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو صفہ سے چل کے آیا، اور الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن اس کی حمایت کرتا ہے۔ اور جو لوگوں نے تمہارے لیے
تعریف کر کے شرک کے فتوے لگائے، میں یہ کہتا ہوں اس قرآن کی 100 آیات ان کی تعریف کو مسترد کر رہی ہیں، ان کی گڑی ہوئی شرک کی تعریف جھوٹی ہے۔ سچی تعریف وہ ہے جو حضرت صدیق اکبر سے لے کر امام احمد رضا بریلوی تک پوری امت میں موجود رہی ہے۔ یہ صرف دعویٰ نہیں، تفصیل عقیدہ توحید سیمینار کی CD سے دے سکتے ہو۔ ہم نے کہا ہے توحید 2 چیزوں کا نام ہے معیار الوہیت، ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق کی عبادت ہونا۔ تھوڑی سی توجہ کرنا، اس سے جنت ملتی ہے۔ واجب الوجود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے، کبھی اس پہ عدم نہ آئے، کبھی موت نہ آئے، کبھی زوال نہ آئے۔ یہ صرف ایک ذات اور وہ میرے رب کی ذات، صرف وہ واجب الوجود ہے اور پھر صرف وہی مستحق کی عبادت۔ یہ ہے معیار الوہیت۔ میرے رب کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے، میرے رب کے سوا کوئی مستحق کی عبادت نہیں ہے۔ جہاں تک بیڑے پار کرنا، داتا ہونا، دستگیر ہونا، غریب نواز ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، بیڑے کناروں پہ لگانا، یہ کام وہ ہے جو رب خود بھی کرتا ہے، چاہے تو بندوں سے بھی کروا دیتا ہے۔ مشکل کشا ہونا معیار الوہیت نہیں، مددگار ہونا معیار الوہیت نہیں۔ جو معیار خداوندی ہو وہ مجاز نہیں ہو سکتا، جو معیار الوہیت ہو وہ عطائی نہیں ہو سکتا۔ اور مدد کے لیے 100 آیات میں پیش کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے مدد خود بھی کی ہے، مدد بندوں سے بھی کروائی ہے۔ اگر مددگار ہونے کا مطلب خدا ہونا ہے تو بتایا جائے بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے؟ مدد تو انہوں نے کی تھی مگر وہ اللہ نہیں تھے۔ اللہ ہوتا ہے واجب الوجود، اللہ ہوتا ہے مستحق کی عبادت۔ اور یہاں تک معیار الوہیت سے علاوہ چیزیں ہیں، وہ سینکڑوں شعبے ہیں جو رب ذوالجلال نے حقیقتاً اپنے پاس رکھے، مجازن اپنے بندوں کو بھی دے دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں تمہارے سامنے قرآن مجید سے اس کی چونکہ 100 آیات ہیں وہ ساری نہیں پیش کروں گا، صرف ایک مثال اس کی پیش کرتا ہوں۔ یہ 3 پارہ ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنی شان بیان کی، اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت، اپنی شان بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ ہے بقرہ اور آیت نمبر 257۔ رب ذوالجلال فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، کیا کرتا ہے؟ انہیں ظلمت سے نکال کے نور دیتا ہے۔ ظلمت سے نکال کے، سارے بولو ظلمت سے نکال کے، آخر تک سارے نور والے ہو سب بولو ظلمت سے نکال کے، ہاتھ کھڑے کرو ظلمت سے نکال کے، اے نور والو کہو ظلمت سے نکال کے۔ تو نور کون دیتا ہے؟ ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے؟ اب یہ ظلمت کفر، نور اسلام، ظلمت جہنم، نور جنت، ظلمت مرض، نور صحت، یہ بہت بڑی مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے۔ اور اللہ نے یہ اپنی شان بیان کی ہے کہ ظلمت سے نکال کے نور کون دیتا ہے۔ اب اگر یہی وصف کسی اور ذات میں مانا جائے تو دوسرے طبقے کے نزدیک کیا بن جائے گا؟ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ زور سے کہو کیا بنے گا؟ ہم بننے نہیں دیں گے۔ صرف ان کا پراپوگنڈا، وہ کہتے ہیں اللہ بھی دے، نبی علیہ السلام بھی دیں، وہ بھی غیب جانے، یہ بھی غیب جانے، یہ تو شرک ہو گیا۔ ایک صفت تم نے دونوں میں مان لی۔ میرا یہ دعویٰ ہے میرے رب کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ پہلے یہ تو دیکھو اس کی صفت ہے کیا، پھر اس میں شرک لازم آئے یا نہ آئے۔ اگر اللہ بھی کسی سے مانگ کے طاقت لے کے ظلمت والوں کو نور دے اور دوسری کوئی ذات بھی ایسے ہی کرے پھر تو شرک ہو گیا۔ یا جیسے رب اپنی پاور سے کرے دوسرا بھی کوئی اپنی پاور سے کرے پھر بھی شرک ہو گیا۔ لیکن سنی تو بچہ بچہ جانتا ہے رب خود کرتا ہے، رب والے رب کی دی ہوئی توفیق سے کرتے ہیں۔ جب یہ تم یہ بیان کرتے ہو وہ کہتے ہیں یہ تم کہاں سے ذاتی عطائی والے مسئلے اپنی جیب سے لے آئے ہو؟ میں کہتا ہوں جیب سے نہیں، یہ قرآن 100 آیتیں۔ ظلمت سے نور کی طرف کون لاتا ہے؟ ظلمت سے نور کی طرف کون لاتا ہے؟ اب اگر کوئی اور ذات لائے تو ان کے نزدیک کیا بن جائے گا؟
اور ان کا شرک ہوگا ہمارے قرآن کا 13واں پارہ ہوگا. فرق دیکھو، 13واں پارہ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے بین ہی اسی چیز کو بیان کیا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. میرے نبی، ہم نے آپ پر کتاب کو کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ نکالیں، لتخرج، تاکہ آپ نکالیں، الناس، کروڑوں لوگوں کو. کہاں سے؟ جہاں سے میں نکالتا ہوں، من الظلمات الی النور. اے بشارت والو، یہ بشارت ہے، یہ توحید کا انداز، یہ توحید کا بیان. قرآن مجید 3 پارہ 13واں پارہ، دونوں کو مانے تو سنی مانے، ورنہ جواب دے وہ طبقہ. ایک ہی وصف رب ذوالجلال نے دونوں ذاتوں پر بول دیا. رب بھی نکالتا ہے، نبی علیہ السلام بھی نکالتے ہیں. رب بھی نور دیتا ہے، نبی علیہ السلام بھی نور دیتے ہیں. مگر شرک نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ رب خود نکالتا ہے، نبی علیہ السلام رب کی دی ہوئی توفیق سے نکالتے ہیں. رب خود نکالتا ہے، نبی علیہ السلام رب کے اذن سے نکالنے والے ہیں. توحید کے مسئلے پر رسالت کے انداز میں یہ قرآن اس لیے کھول کے رکھا کسی کو شک نہ ہو. اللہ کے فضل سے میں نے 7 مہینوں میں حفظ کیا تھا. 28 مصلے اس کے سنا چکا ہوں. 11واں مصلہ 11ویں والے پیر بغدادی دربار عالیہ غوث اعظم میں سنایا ہے. یہ قرآن بولتا ہے اور سینوں کے تالے کھولتا ہے. قرآن یہ واضح کر رہا ہے، ایک ہی بس 100 آیات ہے میرے پاس. اللہ میں بھی ہے، بندے میں بھی ہے. شرک نہیں ہے. اللہ میں اور طرح ہے، محبوب میں اور طرح ہے، مخلوق میں اور طرح ہے. رب بھی نکالتا ہے، نبی علیہ السلام بھی نکالتے ہیں. مگر شرک نہیں ہوا. رب خود نکالتا ہے، محبوب رب کی دی ہوئی توفیق سے نکالتے ہیں. اس کی تھوڑی سی وضاحت حدیث سے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ اچھی طرح مسئلہ ذہن میں بیٹھ جائے. اس سلسلہ میں چونکہ لوگوں کو عادت ہے، بعد میں کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں تو پڑھ رہے تھے مگر سندیں کمزور تھیں. میں نے آیات پڑھی اور بخاری، اور جو بھی پیش کروں گا اس کی سند پر پہرا دینا آخری سانس تک میری ذمہ داری. یہ تمہارے سامنے اس لیے بار بار یہ بات پیش کر رہا ہوں اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے فائدہ ملتا ہے، اور یہ فائدہ لینا پوری امت مسلمہ کا ہر دور میں کام رہا ہے. اس سلسلہ میں حدیث نمبر بخاری کی 424 صفحہ نمبر 115 جلد نمبر 1 جو بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس میں بڑی عجیب حدیث، درجنوں مسائل کا حل، اور جتنے بھی وہ شرک مافیا کے اعتراضات وہ سارے خود بخود بھسم. حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کا نام، ایک روایت میں آخری عمر میں نابینا ہو گئے، دوسری میں نظر کمزور ہو گئی. میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب نابینا ہو گیا ہوں، وادی میں پانی آتا ہے بارش کا تو پار جا کے امامت نہیں کرا سکتا، تو اس طرح ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، ایک جگہ نماز پڑھے، میں ہمیشہ مسجد بنا لوں گا. آج ان لوگوں نے فتووں میں لکھا کہ جو 3 مسجدوں کے سوا کہیں جا کے نماز برکت کے حصول کے لیے پڑھے ابو جال سے بڑا مشرک ہے. میں کہتا ہوں یہ فتویٰ تو صحابہ پہ تم لگا رہے ہو. حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے جا کے کہا آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں دعوت دیتا ہوں. دعوت کا موضوع کیا ہے؟ فرمایا دعوت اس لیے دینی ہے کہ آپ نے ایک جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، میں نے وہ مسجد بنانی ہے. تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا پھر تو شرک کا دروازہ کھل جائے گا، معاذ اللہ کہ تم جب بھی کھڑے ہوگے تو میری یاد تمہیں آئے گی اور تم سمجھو گے کہ اور گھر کے کونوں میں برکت نہیں، اس جگہ میں برکت ہے، پھر تو ایسا مسئلہ بن جائے گا. آج لوگوں نے سب آثار مٹا دیے معاذ اللہ ایک بات پر کہ سد ذرائع کہ آج شرک نہیں تو کل بن جائے گا، اس کو بہانہ بنا کے ہر چیز مٹا دی اسلام کی. تو یہاں سرکار کہہ سکتے تھے اتبان تو صحابی ہے مگر نسلیں تو بعد میں بھی آئیں گی. وہ اتبان، مسجد اتبان یہ 5-6 سال پہلے تک موجود رہی ہے، لوگ برکت کے لیے پڑھتے اگرچہ روکنے والے روکتے رہتے.
حضرت اتبان بن مالک نے جب یہ کہا کہ محبوب آپ قدم رکھیں گے میری مسجد بن جائے گی، آپ تشریف لے چلیں، میرے نبی علیہ السلام نے دعوت قبول کر لی۔ جس وقت اتبان بن مالک کے گھر سرکار تشریف لے گئے، تصور کرو اس حویلی کے وقت کیسے جاگے جہاں عرشوں کے مہمان پہنچے ہیں، اور کیا کریم آقا ہے، پہنچ کے کیا فرمایا، اَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ،